اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ٹیکنیکل جو ہے وہ ایشو کی وجہ سے آپ سے رابطہ دیر سے ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اب تک جو ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی حالت جو کہ رفع نصب جر، اور دوسری اس کی جنس جو کہ مذکر مؤنث، تیسرا عدد واحد مثنیٰ اور جمع یا تثنیہ، اور چوتھی ہوتی ہے وسعت۔ آج ہم یہ چوتھی حالت اس کی پڑھیں گے جو کہ نکرہ اور معرفہ ہے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم یہ اسم کے چاروں پہلو جو ہے وہ مکمل کر لیں گے، اور کل انشاءاللہ ان کی ایک دفعہ میں دہرائی کر دوں گا۔ اس حساب سے ہم اسم کے جو ہے تقریباً تمام اسپیکٹ کور کر چکے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسم وسط کے حساب سے 2 ہوتے ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ عام چیز کو کہتے ہیں، اردو میں اس کی کچھ علامات ہیں، مثلا ایک، کوئی، کچھ، بعض، چند، جس کے ساتھ یہ الفاظ آئیں وہ نکرہ ہوتا ہے۔ یہ اردو کی پہچان ہے۔ عربی میں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخری حرف پر بالعموم تنوین ہوتی ہے، یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہوتی ہیں۔ مثلا انگریزی میں ہم کہتے ہیں مین، یعنی کوئی مرد، اور عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے رجلن یا رجلا، 2، یا رجلن، یعنی زیر زبر پیش کے حساب سے جو ہے وہ اس کو ہم 3 حالتوں میں لکھ سکتے ہیں۔ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص چیز جو بات کرنے والے کے لیے جو ہے شناسہ ہو، یا گفتگو کے دوران جس کا ذکر آیا ہو۔ اس میں معرفہ کی ایک علامت یہ ہوتی ہے عربی میں کہ اس کے شروع میں الف لام یعنی لام تعریف آتا ہے۔ اسے الف لام کو لام تعریف کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آخری حرف پہ پیش زبر زیر رہ جاتا ہے، جیسے الرجلو، الرجلا، الرجلی۔ تو یہ کیا ہے؟ زیر زبر پیش ایک رہ جاتا ہے اور الف لام لگ جاتا ہے، یہ معرفہ ہے۔ یعنی یہ موٹی سی پہچان تھی نکرہ اور معرفہ کی کہ اگر کسی اسم پہ عربی میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر آ رہے ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ اور اگر الف لام اور اس کے ساتھ اعراب یعنی آخری حرکت جو ہے پیش، زبر یا زیر سنگل آ رہی ہے تو وہ معرفہ۔ تو آئیے اسے اب ہم دیکھتے ہیں۔ نکرہ کی پہچان کے سلسلے میں 2 اصول یاد رکھ لیں، بڑی کام کی بات ہے۔ اول یہ کہ جو بھی اسم معرفہ نہیں ہوگا اسے نکرہ مانا جائے گا۔ یہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، ہر اسم جو ہے عربی میں مذکر مانا جائے گا جب تک ثابت نہ کر دیں کہ وہ جو ہے اس میں کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی جو ثابت کرے کہ وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح ہر اسم جو ہے وہ اس میں معرفہ نہیں ہو بلکہ نکرہ مانا جائے گا جب تک اسے ثابت نہ کرے۔ دوم یہ کہ اس میں نکرہ کے آخر میں عام طور پر تنوین آتی ہے، یعنی نکرہ کی پہچان، موٹی پہچان یہ ہے کہ تنوین آئے گی۔ گنتی کے صرف چند الفاظ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کچھ ایسے نام ہیں جو کسی کے نام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے آخر میں جو ہے تنوین آ جاتی ہے۔ یہ کچھ استثناء بھی ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ایکسیپشن ہیں، جیسے محمد معرفہ نام ہے لیکن اس پہ 2 پیش آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے زید معرفہ نام ہے لیکن تنوین ہے۔ تو یہ استثناء کے علاوہ باقی موٹا رول یہی ہے کہ اس میں نکرہ کے آخر پہ تنوین۔ آئیے اس میں نکرہ کی 2 بڑی اقسام ہوتی ہیں۔ آج ہم صرف اس میں نکرہ ہی پڑھیں گے، اس میں ذات اور اس میں صفت۔ ایک تیسری بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس میں ذات جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی جنس کا نام، جیسے انسان، فرش، حجر، یہ کیا ہے؟ یہ سارے اس میں ذات ہے۔ اچھا، اس میں ذات میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے،
مثال کے طور پہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، جو دیکھی جا سکتی ہیں، جو چھوئی جا سکتی ہیں، وہ سب اسم ہے۔ مثلا میں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو کیا میں تو انسان ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ کیا ہے، میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ید ہے، یہ بھی اسم ہوگا۔ یہ ایک انگلی ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اسی طریقے سے میرے جسم کے جتنے حصے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے، ہر ایک کا اسم ہے، نام ہے۔ تو کائنات میں، یونیورس میں جتنی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، چھو جاتی ہیں، سب کے سب اسم ہیں۔ کیا آسمان اور زمین بھی؟ آسمان دیکھا جا سکتا ہے، آسمان اسم ہے، زمین ارض اسم ہے، مطلب موٹر رول میں نے بتایا۔ اچھا، اس میں صرف جو ہوتا ہے جو کسی چیز کی صرف ظاہر کرے، جیسے حسن، طیب، سہل، یعنی دیکھنے کی، ابھی اس سے جو ہے وہ دیکھنے کا ربط ہے کہ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، چھوئی تو نہیں جاتی نا، وہ نظر کا فرق ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ کیا، یہ احساسات ہے۔ یہ جو احساسات ہیں یہ صفت کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ صفت بھی جو ہے اسم ہوتی ہے، اور یہ دونوں کیا ہے، اس میں نکرہ ہے، اس میں ذات، اس میں صفت، یہ اس میں نکرہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں نے کہا تھا ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، ایک تو اس میں ذات ہو گیا، ایک قسم کی مختلف چیزوں کا مشترکہ نام، جیسے انسان، پرسن، حجر، اس میں صرف جو کسی دوسرے اسم کی صرف بیان کرے، جیسے حسن، طیب۔ ایک تیسری چیز ہوتی ہے اسم مصدر، اسم جو کسی کام یا عمل کا نام ہو، جیسے نصر، لیکن اس پہ دو پیش آ رہا ہے، فتح دو پیش آ رہا ہے، جلوس دو پیش آ رہا ہے۔ تو یہ جو اس میں مصدر ہوتا ہے، اس کی ایک عام موٹی پہچان کیا ہے، اس میں نکرہ والی تنوین آ رہی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں اس میں نکرہ میں، کتابوں میں دو لکھا ہوئے، تیسری نہیں تھی، علیحدہ سے ہے، تو اس لیے اس کو میں نے اب یہاں پہ آ کے آپ کو ظاہر کیا کہ اس میں مصدر جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں نکرہ ہوتا ہے، جس میں کام کا نام ہوتا ہے، زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اگر زمانہ ہو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، اگر کسی اسم میں کام کے ساتھ جو ہے زمانہ بھی آ جائے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، فعل ہو جائے گا، وہ فعل ہو جائے گا۔ اور اگر زمانہ نہیں ہے تو اس میں نکرہ کی نشانی کیا ہے، تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر، اور یہ تین چیزیں ہیں جن پہ آتے ہیں، اس میں ذات، اس میں صفت، اس میں مصدر۔ آئیے اب یہ جو ہے ایک کلیہ قاعدہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ تنوین والا لفظ جو ہے اسے جب معرفہ باللام والے لفظ سے ملائیں گے، یعنی ایسا اسم جس پہ الف لام آ رہا ہو، معروف نام ہو، اس سے جب ملائیں گے تو یہ جو تنوین ہے یہ کھل جائے گی، تنوین جو ہے وہ ایک پیش میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کا نون جو ہے علیحدہ سے ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے یہ دیکھیں، زیدن دو پیش کے ساتھ تھا، العالم، العالم کیا، یہ معرفہ ہے الف لام، جب ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ زیدن کی تنوین کھل کر کیا ہو جائے گا، ایک پیش یہ ہو گیا اور ایک نون میں بدل، تنوین، نون کی آواز آ رہی ہے نا، تنوین، تو یہ اصل میں نون وہ جو تنوین والا ہے وہ نکل جاتا ہے ایک پیش جب کرتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا، زید العالم۔ یہ نون جو ہے چھوٹا سا لکھا جائے گا، اسے کہتے ہیں نون قطنی، قطنی چھوٹا سا۔ یہ جو نون قطنی ہے یہ اصل میں وہی تنوین کا نون ہے، یہ جو دو پیش کیا تھا، دو پیش کو جب سنگل پیش کرتے ہیں تو اس کا ایک نون علیحدہ ہو کے تنوین کی شکل میں، یہ نون کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، زید العالم، اور یہ نون کو زیر دے کے ملاتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ابن، اسم، ان کو اگر ہم ملائیں حمزہ والے لفظ کے ساتھ، جیسے زید کو جو ہے ابن کے ساتھ ملائیں تو یہ نون کھل جائے گا، تو کیا بنے گا، زید نبن۔ اچھا، حاضل اسم کیا ہو جائے گا، حاضر اسم رہے گا، الابن، الاسم، یہ تھوڑا سا جو فرق ہے اس کی وجہ سے ان دو کو یہاں پہ دیا گیا، ادروائز موٹا رول جو بتایا تھا وہ یہی تھا، تنوین والے لفظ کو اگر کسی الف لام والے جو ہے اسم کے ساتھ ملائیں گے تنوین کھل جائے گی اور وہ نون زیر کے ساتھ ملایا جائے گا، جیسے زید العالم۔
اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اس میں نکرہ کی گردان ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لہٰذا میں صرف دوہرا دیتا ہوں. اس میں نکرہ کی گردان کیا ہوتا ہے؟ مسلمن، مسلمن، مسلمین، یہ ہم نے پڑھا بھی تھا کل. اور اس کی تسنیہ کیا ہو جائے گی؟ مسلمان، مسلمین، مسلمین. اور جمع کیا ہوگی؟ مسلمون، مسلمین، مسلم. اور اگر اس کا مؤنث بنائیں تو کیا ہوگا؟ مسلمات، مسلمات، مسلمات. اور تسنیہ مسلماتان، مسلماتین، مسلماتین. اور جمع کیا ہوگا؟ مسلمات، مسلمات. یہ ہے نکرہ کی گردان کہ ایک اسم اگر ہمیں دیا جائے اور کہا جائے اس میں کی جو ہے گردان کریں تو نکرہ کی گردان کیا ہوگی؟ یہ ہوگی 9 صیغے جو ہے مذکر کے، 9 مؤنث کے بن. معرفہ ہم کل کریں گے اس کی گردان، آج نہیں چھیڑتے. چلے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کل حروف جو ہیں عربی میں 28 ہیں اصل، لیکن کوئی جو ہے وہ الف کو علیحدہ اور حمزہ کو علیحدہ کر دیتا ہے تو وہ 29 ہو جاتے ہیں. مجموعی طور پہ یہ جو 28 ہیں ان کے 14 کے 2 گروپ بنائے گئے. ایک 14 حروف یہ ہیں جن کو حروف شمسی کہتے ہیں، دوسرے 14 ہیں ان کو کہتے ہیں قمری. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو شمسی حروف ہوتا ہے اس کے ساتھ جب الف لام ملاتے ہیں تو اس کا لام نہیں پڑھا جاتا. جیسے الشمس، والشمس، دیکھیں لام کی آواز نہیں آ رہی، یعنی حروف شمسی وہ ہیں جن کے ساتھ جب الف لام آتا ہے تو الف لام کی آواز غائب ہو جاتی ہے. اور قمری کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ جب الف لام کو ملاتے ہیں تو لام کا تلفظ ہوتا ہے، آواز آتی ہے، جیسے القمر، والقمر. دیکھیں لام کی آواز آ رہی ہے. اب ان کو یاد کرنا بہت مشکل ہے تو اس کا ایک فارمولہ جو ہے استادوں نے حق ادا کر دیا اپنے استادی کا، مینٹین کر کر کے لوگوں نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں ہم جیسے لوگ جو ہے وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اب یہ جو 14 حروف ہے اس نے ایک جملہ بنایا، حق کا خوف ایک عجب غم ہے. یہ 14 حروف کا جملہ ہے، اسے گنیں گے 14 حروف بنیں گے. ہے، کاف، کاف، الف، خا، واو، فا، الف، یہ، یا، کا، عین، یہ جیم، با، غین، میم، ہا، یا آ جاتا ہے. یہ حروف جو ہے یہی ہے، یہ جو اوپر نظر آ رہے ہیں ان کو ملا کے ایک جملہ تشکیل دیا گیا، حق کا خوف ایک عجب. اگر آپ کو بھول جاتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، شمسی ہے یا قمری ہے، تو اس کو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس جملے کے اندر ڈھونڈے. مثلا آپ دیکھنا چاہتے ہیں شین جو ہے شمسی ہے یا سواد شمسی ہے یا نہیں، تو یہ کہ حق کا خوف ہے کہ اس میں کہیں سواد مل رہا ہے، ڈھونڈے، نہیں ہے تو اس کا مطلب شمسی ہے. مثلا تا لفظ ہے، ایک تا جو ایک حرف ہے، دیکھیں اس میں تا ہے کہیں، نہیں ہے تو شمسی ہوا. نون ایک جو ہے وہ حرف ہے، ڈھونڈے اس میں ہے، نہیں تو اس کا مطلب شمسی ہے. قمری ہوگا تو آپ کو اس میں مل جائے. چلیے ایک اور آسان طریقہ بھی بتاتے ہیں. قرآن پاک میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا یہ شمسی ہے یا قمری ہے، لیکن سکھانے والے استاد نے آپ کو بڑی اچھی طریقے سے جب ناظرہ پڑھایا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے جس پہ جزم آ جائے اس کو آپ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ملا کے پڑھتے ہیں. العادل، الحسن، الخالق، الولد، الفاسق. یعنی جزم والا جو لفظ ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے. حالانکہ یہ الف لام ہے، یہ سارے الف لام ہیں. الف لام کو عادل سے ملا ہے، الف لام کو حسن سے ملا ہے، الف لام کو خالق سے ملا ہے، الف لام کو ولد سے ملا ہے، اور الف لام کو فاسق. کیا ہے؟ جزم. تو قرآن میں موٹا رول یہ بتایا جاتا ہے پڑھاتے ہوئے ناظرہ کہ جب جزم آ جاتی ہے اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں. وہاں یہ نہیں بتایا جاتا یہ الف لام ہے، یہ حروف شمسی ہے، یہ قمری ہے. اس وقت وہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے، اس لیے الجھانے کے بجائے موٹا رول پڑھا دیتے ہیں کہ جس لام پہ جزم آ گیا اسے ملا کے. اس کے مقابلے میں دیکھیں یہ آتا ہے شد، یہ جو 3 دندوں والا حصہ ہے یہ کیا ہے؟ شد ہے. جس لفظ پہ شد آ جائے اس میں لام نہیں پڑ جائے گا. اب دیکھیے الدرس،
الظالم، النہار، التمر، لام کی آواز ہی نہیں ہے. تو لہٰذا موٹا رول قرآن کے لیے یہ ہے، آپ کو آنا چاہیے، کسی کو بتانا ہو تو آپ تک، کہ جس لام پہ جزم آ رہا ہے وہ پڑھا جائے گا، جس پہ شد آ رہی ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ یہ جس پہ شد ہے یہ کیا ہے؟ حروف شمسی ہے. جزم آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف قمری. ابھی کل پرسوں ایک بہت اچھی تجویز وہ سوری اس کی ریویژن ہو رہی تھی، کسی نے سوال کر دیا، اس نے کہا جی یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ المومنو المسلمو جو ہے منافقو، لیکن الصالح پڑھ رہے ہیں، یہ منفرد ہو کے کیا وجہ ہے؟ اب وہ جواب، حالانکہ کتنا آسان جواب تھا، ابھی میں اگر آپ سے پوچھوں الصالح میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟ تشدید تھی اس پہ، تشدید. ہاں وہ جو خوف والا جملہ تھا، خوف غم والا، اس میں سواد نہیں ہے، حالانکہ اس وقت میں نے جب پڑھا رہا تھا خوف والا جملہ میں نے قصداً سواد کا ذکر کیا، تو وہ سواد جو ہے وہ شمسی ہے تو اس لیے آئے گا. جواب یہ نہیں تھا کہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے یا ایسے ہوتا ہے. یہ کلیئر ہے کہ شد جس پہ آئے گا وہ کیا ہے؟ شمسی. آج کا بہت زیادہ وقت ہمارا ایک تو افراتفری میں چلا گیا، باقی یہ مشق ہے، مشق آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کی آسانی کے لیے اس کے ساتھ اس کا درجہ بتا دیا کہ یہ منصرف ہے. منصرف کا مطلب ہے ان کی تینوں حالتیں بنیں گی، رسول دو پیش کے ساتھ، رسولن دو زبر کے ساتھ، الف لگاؤں نہیں لگاؤں؟ لگائیں گے. اور دو زیر کے ساتھ رسول نہیں غیر لگائیں منصرف ہو گیا. اب جب غیر منصرف ہو گیا اس کی تو دو حالتیں بنیں گی، کیا بنے گا؟ یونسو، یونسا، یونسا، یونسا. مطلب ابھی آپ کو سمجھ آ گیا. اب ایک تیسری شکل ہے مبنی، یہ کسی کے ساتھ، تو اب اس کی کیا بناؤں؟ سر یہ تینوں ایک ہی رہیں گے، حسنا، حسنا، حسنا اور حسنا حسنا. حسنا حسنا رہے گی، وہ نہیں اپنی جگہ سے ہلے گی، کہے گی میں مبنی ہوں. تو لہٰذا یہ آپ کو تینوں چیزیں سمجھ آ گئیں. منصرف ہے تو تین حالتیں، دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ بنیں گی. غیر منصرف ہے تو ایک پیش اور دو جو ہے زبر کے ساتھ بنیں گی. مبنی ہے تو اس نے نہیں ہلتا، انہوں نے کہا چاہے جو مرضی میرے ساتھ کر دو، میں نے تینوں حالتوں میں ایسا ہی رہنا حالت کے بعد. تو یہ آپ کی چھوٹی سی مشق ہے. آئیے ٹائم کافی ہو گیا لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ تیزی سے یہ آپ کو ایک چیز بتا دوں. دو چیزیں ہوتی ہیں حرکات میں، ایک ہوتی ہے حرف کی حرکت، ایک ہوتی ہے کلمی یعنی لفظ کی ہوتی ہے. پہلے ہم حرف کی لیتے ہیں. حرف جب متحرک ہوتا ہے زبر ہو تو اس زبر کو کہتے ہیں فتح. عربی میں زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح. اور جس حرف پہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفتوح. پیش جو ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دمہ. کسرہ، دمہ یا نہیں کہتے، کسرہ جو ہے زیر کو کہتے ہیں. پلیز آپ سنتے رہیں اور اپنا میوٹ رکھ کے خود کو دہراتے رہیں. بے شک پیش دمہ کو کہتے ہیں، اور جس پہ اسے کہتے ہیں مدموم. زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور جس پہ یہ آ جائے اسے کہتے ہیں مکسور. یہ ہے حرف کی حرکت. حرف کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ابھی میں کہتا ہوں منافقن، منافقن میں میم کیا ہے؟ حرف ہے. نون کیا ہے؟ حرف ہے. الف کیا ہے؟ حرف ہے. کاف کیا ہے؟ حرف ہے. یہ چاروں کیا ہے؟ حرف ہے. تو لہٰذا یہ جو حرف کی حرکت ہوتی ہے اس پہ زبر کو فتح کہتے ہیں، اور جس حرف پہ یہ اسے کہتے ہیں مفتوح. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہو جاتا ہے. اس کے پیش آئے دمہ اور حرف کیا کہلائے گا؟ مدموم. زیر آئے کسرہ، اس کے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مفتوح. اب لیتے ہیں لفظ کو. اچھا چلیں سکون بھی آ گیا. سکون ہو جس پہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. جس حرف پہ سکون ہو یعنی جذب والی علامت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب لیتے ہیں اعراب. اعراب جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے کلمے یعنی پورے جملے سے ہوتا ہے، سوری پورے جو ہے لفظ سے ہوتا ہے، اور اس لفظ میں بھی خاص طور سے اس کے آخری حرف سے ہوتا ہے. اگر وہاں کوئی زبر آ رہا ہے اعراب میں تو اسے کیا کہیں گے؟ نصب. اور اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ منصوب. کہ یہ منصوب ہے کیوں؟ اس پہ جو ہے آخری حرف پہ زبر آ رہا ہے. اور اگر پیش ہے اسے کیا کہتے ہیں اعراب کی حالت میں؟ رفع. اور لفظ کیا کہلائے گا؟ مرفوع. اور اگر زیر آ گئی اسے کیا کہیں گے؟ جر. اور لفظ کیا کہلائے گا؟ مجرور.
اور اگر جزم یہ سکون آ رہا ہو، یعنی وہ جو ہم نے ابھی علامت دیکھی تھی جزم والی، اسے اعراب کی حالت میں کہتے ہیں جزم، اور جو لفظ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مجزوم۔ اب یہ کچھ اصلاحات ہیں، ان کو گڑبڑ مت کریں۔ زبر کی اصلاح ہے، حرف کو مفتوح کہتے ہیں، کلمے کو منصوب کہتے ہیں، پیش کو اندر جو ہے حرف کو مضموم کہتے ہیں، کلمے کو مرفوع کہتے ہیں، اور زیر والی جو ہے حالت میں حرف کو مقصور کہتے ہیں، کلمے کو مجرور کہتے ہیں، اور سکون والی حالت میں حرف کو ساکن کہتے ہیں، کلمے کو مجرور کہتے ہیں۔ بس اتنا آ جائے کافی ہے۔ اگر اصطلاحات آ جائے ٹھیک، نہیں آ جائے تو بھی آپ فکر نہیں کریں۔ جیسے آپ یہ نصب رفع جر یہ تو آپ کو پکے ہو گئے نا، کتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، پکے ہو گئے نا کہ نصب کیا ہوتا ہے، رفع کیا ہوتا ہے، جر کیا ہوتا ہے۔ اچھا چلو ویسے ہی بتا دیں، ہاں جی نصب کیا ہوتا ہے؟ دو زبر، جس پہ زبر ہو، چاہے دو زبر ہو یا ایک زبر ہو، وہ کیا نصب ہوتا ہے۔ رفع کیا ہوتا ہے؟ پیش جس پہ دو پیش ہو، ایک یا دو، دو دو پیش پیش۔ اور جر کیا ہوتا ہے؟ جس پہ دو زیر زیر ہو، اور ایک زیر یا دو زیر ہو۔ دو زیر ہو یا ایک زیر ہو۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے اگر نکرہ اسم ہے تو دو پیش دو زبر دو زیر آ رہے ہیں، اگر معرفہ آ رہا ہے تو ایک پیش ایک زبر یا ایک زیر آ رہا ہے، صرف فرق یہ پڑتا ہے۔ لیکن اس کے حالت کیا کہلاتی ہے؟ نصب رفع جر، اور جس کلمے پہ ہو اس کو کہتے ہیں منصوب مرفوع مجرور، اور جزم مجزوم یہ اعراب کے اندر ہوتا ہے۔ تو حرکات اور اعراب کا فرق آپ کو میں نے بتا دیا تھا۔ حرکات یہ ہوتی ہے کسی بھی اسم کے اوپر جتنی بھی پیش زیر زبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حرکات، اور اس کے آخری جو ہے حرف کے اوپر جو حرکات ہوتی ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب، تو یہ تنوین تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو پیش دو زبر دو زیر ہوتا ہے، اور جس حرف پہ تنوین ہو اس کو بھی ایک اصطلاح ہے منون، منون، یعنی اس میں نون آ گیا۔ آئیے حدیث پاک لیتے ہیں۔ آج کی حدیث پاک ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی جو ظلم ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو قیامت کے دن کا ظلم اندھیرا ہوگا، یعنی جب آدمی جو ہے وہ تاریکی اندھیرے میں ڈالے گئے، وہ ہے اس آج کی یہ دنیا کی اندھیرے تاریکی گمراہی کچھ نہیں، اصل تو وہ ہے جو وہاں ہوگا۔ اگلی حدیث ہے البادی بالسلام، البادی بالسلام بر من الکفر، یعنی سلام کا کرنا، سلام کہنا نجات دے دیتا ہے، بری کر دیتا ہے اس کو من الکبر، تکبر سے۔ سلام اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ آپ سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، اگر آپ سلام کرتے ہیں دوسروں کو تو اس کا مطلب آپ میں تکبر نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو سمجھ لیں آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک تکبر ہے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یا یہ فلانا ہے فلانا ہے، تو اس لیے میں اس کو سلام نہیں کرتا، بلکہ یہ الٹا مجھے کرنا۔ تو یہ ہے الظلم و ظلمات یوم القیامہ، بے انصافی، یہاں ظلم سے مراد ہے بے انصافی لیے، تاریکیوں کی شکل میں ہوگی قیامت کے دن، یعنی یہ جو آپ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن جو ہے عظیم تاریکیوں میں سے ہوگی۔ البادی بالسلام بری من الکبر، پہل کرنے والا سلام میں دور ہے تکبر سے، یعنی جو پہل کرتا ہے اسلام میں اس میں تکبر نہیں ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اس کے ساتھ آج کا سبق ہمارا پورا ہوتا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم جو ہے اس میں معرفہ جو ہے اسے دیکھیں گے۔